اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے۔ یہ سورج گرہن دنیا بھر کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ناسا کی طرف سے ایک بڑی خبر جس میں مکمل اور خوفناک قسم کا سورج گرہن کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں آیا۔ اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا تو کم از کم 400 سال بعد ہوگا۔ ایک اور خبر جس کا بہت گہرا تعلق اس سورج گرہن سے ہے وہ یہ کہ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کی فالٹ لائن پر موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ اس مقامات کے نیچے سے گزرنے والی زلزلوں کی فالٹ لائن یعنی زمین کے ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر اٹھ سکتی ہیں۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو زمین بوس کر کے رکھ دے گا۔ یہ سورج گرہن رمضان کے آخری دنوں میں رونما ہوگا۔ یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ واقعی وہ سورج گرہن ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں کی ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن ہوگا اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخوذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے، کیونکہ یہ آواز اتنی خوفناک اور بھیانک ہوگی۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث ایک اور جگہ پر نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکے تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد قدرتی آفتیں ٹوٹیں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے، شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، ذو الحج میں خون خرابہ ہوگا اور محرم کا مہینے کا کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ چیخ کس قسم کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر کے رکھ دے گا، کھڑے رہنے والوں کو بٹھا دے گا، شریف زادیاں اپنی خلقت سے نکل جائیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں جا کر اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سائنسی حلقوں کے مطابق 2024 میں ایک مکمل سورج گرہن مسلمانوں کے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو اپنی حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ 2024 میں ہونے والا سورج گرہن بہت اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا پے در پے سلسلہ شروع ہونے والا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی کی ہے تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق اور باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بڑھا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والے مسلمانوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔
ایک اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیہ کو ساقط کر دیں گے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا تمام دیان کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تمام روح زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ قیامت پر ایمان اور یقین سے انسان کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں ایمان بالآخر اور روز قیامت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔